آداب ناظرین، میں ہوں فیض عالم فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 6 نیوز نیٹ ورک۔ چرچا کی شروعات کرنے سے پہلے یعنی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے نیوز چینل ٹی وی 6 نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور کامنٹ باکس میں جا کر کامنٹ ضرور کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے تعارف کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا نام خالد علیگ ہے، یعنی علی گڑھ سے پروڈکٹ ہے، وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں یہ، اور یہ مشہور و معروف شاعر بھی ہیں، ادیب ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سول انجینئر بھی ہیں، حالانکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو ہم ان سے گفتگو کی شروعات کرتے ہیں۔ خالد علیگ صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ سر، شکریہ۔ خالد علیگ صاحب، اس سے پہلے کہ شعر و شاعری پر کچھ بات کی جائے، گفتگو کی جائے، میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں ہمارے سامعین کو، ناظرین کو۔ دیکھیے، میں صاحب بجنور سے میرا تعلق ہے جی، اور سول انجینئرنگ میرا پیشہ رہا ہے، اور میں ملازمت کے سلسلے میں کافی وقت ہندوستان سے باہر رہا، لیبیا میں تھا میں۔ اس کے بعد وہاں سے آ کے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے فیض صاحب نے جو ہے یہ لفظ شاعری جو استعمال کیا وہ موزوں لفظ نہیں ہے آج کی اس گفتگو کے لیے، کیونکہ شاعری تو بہت پیشہ ورانہ لوگوں کا کام ہے اور شاعری وائری تو اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے اس کو محسوس کر کے کہہ لینا، جی، وہی یہ ہمارے لیے، اس کو تکبندی آپ سمجھ لیجیے، شاعری سمجھ لیجیے، جو بھی آپ سمجھ لیجیے، وہی ہم کرتے ہیں۔ اور ایسی کچھ تکبندیاں ہیں جن کو لوگ باگ جسے آپ تک بندی کہہ رہے ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے اچھے شاعر ہیں، تو بہرحال جو ہمارے ناظرین ہیں وہ طے کریں گے کہ یہ کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ سنایا جائے۔ دیکھیے، میں ایک میرا گیت ہے، کیونکہ یہ چینل آپ کے ناظرین جو ہیں وہ جی، جس قسم کے ایک ذوق رکھتے ہوں گے، تو میں ایک میرا گیت ہے جو گیت رنگ بدلتا ہے۔ جی، رنگ بدلتا ہے مطلب یہ کہ اس کے ایک دو بند جو ہے وہ پرماننٹ ہے، جی، اور اس کے بعد جو جیسے بھی جو حوادث ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، اس کے حساب سے اس میں نئے بند ہر بار ایک دو اس میں شامل کر دیتا ہوں۔ جی، تو وہ گیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ جو آپ ضرور انشاءاللہ۔ جو اردو والے ہیں انہوں نے سنا ہوگا، ڈاکٹر زبیر رضوی صاحب تھے جی، جو آل انڈیا ریڈیو میں تھے، جی، تو ان کا ایک بڑا مشہور گیت تھا کہ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان۔ جی، تو میں نے وہ ان کے زمانے کا ہندوستان جو ہے وہ بہت خوبصورت ہندوستان تھا، انہوں نے اس کا بیان کیا۔ میرے زمانے کا جو ہندوستان ہے وہ میں 3-4 بند میں آپ حضرات کے سامنے پیش جی، ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا ترنم سے پڑھ۔ جی، ترنم سے پڑھیں تو مزہ آئے۔ کیسا ہو گیا ہندوستان، اس کی رکشا کر بھگوان، اس سے پیار مجھ کو۔ کیسا ہو گیا ہندوستان، اس کی رکشا کر بھگوان، اس سے پیار مجھ کو۔ اب دیکھیے کیا ہوا ہے ہندوستان کو، 2-3 بند میں حاضر کرتا ہوں جی، کہ ایک زمانہ تھا جب سب ہوتے تھے ہندوستانی، ایک زمانہ تھا جب سب ہوتے تھے ہندوستانی، اب تو ہم کشمیری ہے، پنجابی، راجستھانی، وہ دیش اگر قربانی مانگے کریں گے یا ناکانی، اور ذات پات کا جھگڑا ہو تو، ذات پات کا جھگڑا ہو تو پل میں دے دے جان، کیسا ہو گیا ہندوستان، اس کی رکشا کر بھگوان، اس سے پیار مجھ کو۔ اور بند دیکھیے گا جی، کہ باہر کے دشمن کو ہم نے کئی بار للکارا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کتنی جنگیں لڑ چکا ہے چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ جی، اسی پس منظر میں یہ بند ہے کہ باہر کے دشمن کو ہم نے کئی بار للکارا، اندر کی لعنت سے لیکن پا نہ سکے چھٹکارا، چاٹ رہی ہے دیش کی دیمک خود کلیان ہمارا،
चाट रही है देश की दीमक खुद कल्याण हमारा। वो कौन था इंदिरा का कातिल, राजीव को किसने मारा? कौन था इंदिरा का कातिल, राजीव को किसने मारा? अरे गांधी जी के कातिल हम हैं, गांधी जी के कातिल हम हैं, चीन न पाकिस्तान, कैसा हो गया हिंदुस्तान, इसकी रक्षा कर भगवान, इससे प्यार मुझको। और बन देखे कि नफरत की दीवार उठा दी धर्म के ठेकेदारों ने, नफरत की दीवार उठा दी धर्म के ठेकेदारों ने, जात पात का जहर भरा है स्कूलों बाजारों ने, हथियारों के दर्श दिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने, लेकिन धर्म कहीं ना पाया, लेकिन धर्म कहीं ना पाया, ढूंढे सब स्थान, कैसा हो गया हिंदुस्तान, इसकी रक्षा कर भगवान, इससे प्यार मुझको। और बंद देखिएगा, ये मैंने साहब को बताया कि ये डायनेमिक किस्म का गीत है, इसमें मैं नए नए बंद शामिल कर लेता हूँ, तो एक बंद जो है लाल जहाज़ है वो देखिएगा। इरशाद कि जाने किसकी नजर लगी है भारत, गांधी तेरे भारत को, जाने किसकी नजर लगी है गांधी तेरे भारत को, नेता जनता बांधे पेट पे पत्थर, लोन मिले अडानी को, जनता बांधे पेट पे पत्थर, लोन मिले अडानी को, संसद में बैठे हैं गुंडे गुंडा एक्ट बनाने को, संसद में बैठे हैं गुंडे गुंडा एक्ट बनाने को, वो नेता को 100 भोग की थाली, नेता को 100 भोग की थाली, भूखा मरे किसान, कैसा हो गया हिंदुस्तान, इसकी रक्षा कर भगवान, इससे प्यार मुझको। और फैसला साहब आखिरी बंद देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह गंगा जमनी तहजीब के लिए अपनी जानें दी और कोशिशें की, और उसका असर हम पे क्या हुआ, ये आखिरी बंद में मैं हाजिर कर रहा हूँ ज़रूर। कि नानक और चिश्ती ने हजारों प्यार के मंत्र सिखाए, नानक और चिश्ती ने हजारों प्यार के मंत्र सिखाए, गालिब और टैगोर ने लाखों प्यार के गीत सुनाए, और नेहरू और आजाद ने मिलकर प्यार के दीप जलाए, नेहरू और आजाद ने मिलकर प्यार के दीप जलाए, वो फिर भी प्यार का अर्थ न समझे, फिर भी प्यार का अर्थ न समझे, हम मूर्ख नादान, कैसा हो गया हिंदुस्तान, इसकी रक्षा कर भगवान, इससे प्यार मुझको, कैसा हो गया हिंदुस्तान, इसकी रक्षा कर भगवान, इससे प्यार मुझको। जी बहुत बहुत खूब जाहिर सी बात है, आपने नाजरीन सुना, और ये एक तरह से मैसेज है जो हालात हाजरा पर पूरी तरह से ये फोकस करता नज़र आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने इसके इशार को पेश करने की कोशिश किया है, वो मैसेज है, बिल्कुल मैसेज है। देख रहे हैं आप कि किस तरह के हालात हैं अभी। तो खालिद अली साहब, इसके अलावा और कुछ है आपके पास तो ज़रा उसे भी पेश करने की कोशिश करें। नहीं, मैं देखिए मेरे पास तो क्या है, मेरे पास जो कुछ है वो उर्दू है जी, और आपको पता है कि उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, और हो जाए उर्दू में ही ये ताकत है जी कि उर्दू जो है वो 2 मिसरों में, जी, बल्कि गज़ल को कहिए, उर्दू की ताकत गज़ल है और ये गज़ल की ताकत है कि गज़ल 2 मिसरों में पूरे मौज़ूआत जो है वो बयान कर देती है। मैं चाहूँगा कि वो 2 मिसरे सामने आ जाए। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक गज़ल का एक मतला मैं आपको हाजिर कर रहा हूँ जी।
تو اب عمر ایسی ہو گئی ہے کہ یاد نہیں رہتا, لکھ کے لانا پڑتا ہاں ہے. کوئی بات نہیں, وہ لکھنا تو پڑے گا ہی. جی. تو ایک دیکھیے مطلب دیکھیے, صرف اس میں کوئی لفظ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کو کسی لغت کی تلافی کرنی پڑے گا. جی. مطلب جو ہے کہ جب تمہیں بھی میری ضرورت تھی, واہ کیا بات. جب تمہیں بھی میری ضرورت تھی, زندگی کتنی خوبصورت, جب تمہیں بھی میری ضرورت تھی, زندگی کتنی خوبصورت. جی بالکل, دائرہ محدود نہیں رہا بلکہ بہت دور تلک یہ دائرہ چلا گیا. تو آپ نے بہت کچھ سمیٹ دیا. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاید آپ کی کوئی کتاب بھی آنے والی ہے, ذرا اس کے پر روشنی ڈالیں. جی, میری ایک کتاب ہے, یہ تک بندیوں کو میں نے ایک جگہ جمع کر لیا ہے. وہ میری کتاب ہے, اس کا نام مشق رائگاں ہے. اچھا. انشاءاللہ طباعت میں ہے, وہ اگلے مہینے عام لوگوں کے پاس آ جائے گی. اور اس کے علاوہ تو جو ہے کالم لکھتا میری ہابی ہے. تو جو بھی حالات حاضرہ کے موضوعات ہوتے ہیں جس پہ کالم لکھتا رہتا ہوں, جو مختلف اخبارات میں چھائے ہوتے رہتے ہیں. جی جی. تو یہ کتاب میں موضوع کیا ہے, یہ تک بندی؟ جی جی, سب شاعری ہے. تک بندی جس کو اب میں تک بندی کہتا ہوں, لوگ اسے شاعری سمجھیں گے تو میری خوش قسمتی ہے, لیکن میرے حساب سے وہ تک بندی ہی ہے. کیونکہ میرا یہ ہے کہ میرا تعلق, کیونکہ میں ہندی میڈیم کا آدمی ہوں, لیکن اردو کیونکہ میری مادری زبان ہے, مادری زبان سے تو مادری زبان ہی ہوتی ہے, تو اس لیے جو ہے. تو علی گڑھ میں آپ نے پڑھائی کری, کب فراغت حاصل کیا وہاں سے آپ نے؟ میں نے صاحب 76 میں علی گڑھ سے جو ہے ڈپلوما ان سول انجینئرنگ کیا. اچھا. اس کے بعد میں لیبیا چلا گیا. اچھا. اور لیبیا میں ملازمت کی. اس کے بعد میں رومانیہ چلا گیا, وہاں سے میں نے بی ٹیک کیا. اچھا, رومانیہ سے. رومانیہ میں رہا 7-8 سال. اچھا. تو بس وہی ہے, زندگی کے تجربات ہیں. جو ایک افتخار عارف صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہے ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. ہماری ہجرت جہاں پیٹ لے جاتا تھا وہاں چلے جاتے تھے. رومانیہ چلے گئے, لیبیا چلے گئے. اس کے بعد چلیے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ نے بہت ساری چیزوں کو بتایا. اور میں چاہوں گا کہ چونکہ اب وقت کم ہے ہمارے پاس, تو میں چاہوں گا کہ 1-2 ہو جائیں, اگر آپ ارشاد کر دیں آپ کچھ شعر. میں کوشش کرتا ہوں. ایک وہ نظم کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ لمبی نظم ہے. میں ایک دو اشعار, جی 2 اشعار ہی پیش کر دیں. ہاں, کہ تمہارے جیسا کوئی ہم سفر جس کے سفر میں ہو. ارے واہ کیا کہیں. تمہارے جیسا کوئی ہم سفر جس کے سفر میں ہو, جی. وہ رستوں پر بھٹک جانے کی منزل سمجھتا ہے. وہ رستوں پر بھٹک جانے کو ہی منزل سمجھتا ہے. اور میری قسمت کا بادل بھی عجب دیوانہ بادل ہے. کیا بات. میری قسمت کا بادل بھی عجب دیوانہ بادل ہے, برس جاتا ہے صحرا پر سمندر سے گزرتا ہے. جی بہت خوب. برس جاتا ہے صحرا پر سے سمندر پر گزرتا ہے. جی بہت خوب بہت خوب. جی. تو آپ نے دیکھا خالد علی صاحب نے جو اشعار پیش کیے ہیں بہت ہی زبردست. اچھا, ایک ذہن میں سوال آ گیا, حالانکہ میں وائنڈ اپ کرنے کے موڈ میں تھا, لیکن ایک ذہن میں سوال آ گیا. آپ نے کئی بار ابھی گفتگو کے دوران کے درمیان کہا آپ نے کہ مادری زبان ہے, تو اردو کو آج کہاں پا رہے ہیں؟ کل جو اردو کا مقام تھا وہ مقام آج بھی اردو کا ہے, یا پھر اس میں کچھ اور بھی ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, ترمیم کرنے کا تو یہ کہ اردو تو ابھی مطلب بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اردو جو باقی ہے وہ اپنی شیرینی کی اور چاشنی کی وجہ سے باقی رہ گئی ہے. ورنہ جو اردو کے خلاف جو سازشیں ہوئیں اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب ملک تقسیم ہوا, ملک تقسیم ہونے کے بعد پاکستان نے اردو کو اپنی نیشنل لینگویج بنا لیا, اور وہی اردو کے لیے سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوا. ہمارے ہندوستان کے لوگ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے کسی اور چیز سے نفرت کرتے ہوں, وہ اس زبان کو بھی پاکستانی زبان سمجھ کے اس سے نفرت کرنے لگے. لیکن اردو کا ابھی المیہ یہ ہے کہ اردو کا رسم الخط دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, جس پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف ہمارا ہی جو ہے کام ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں. ایک آپ نے سنا ہوگا, ایک چرن سنگھ بشر ایک شاعر ہے, جی, ان کا بڑا اچھا شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے, ایک قطعہ ان کا ایک یاد آتا ہے. جی, تو چرن سنگھ بشر کا قطعہ ہے, میں حاضر کر رہا ہوں, لیکن بڑا موضوع ہے جو جی جی ضرور آپ نے جو سوال کیا اس میں. جی جی ضرور. وہ کہتے ہیں کہ ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا,
ایسی مظلوم زبان سے ہے تعلق اپنا وہ کتابیں ہوں کہ اشعار اخبار نہیں پڑھ سکتے. ایسی مظلوم زبان سے ہے تعلق اپنا وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے. اور شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے. کیا کہنے. تو یہ آپ نے تو سمیٹ دیا, سب کچھ اس نے سمیٹ دیا. چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ کسی محفل میں انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو رہے گی ڈیٹیل میں. وہ شاعر نے شاید میں اگر غلط ہو جاؤں تو آپ ترمیم کر دیں گے اس میں, کہ جو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ اردو کا مسافر ہے, یہی تہذیب ہے اس کی جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. میں نے تھوڑا سا الگ کر کے اس کو بول دیا ہے, جی الگ کر کے بفلی ہے. اسی موضوع میں میرا ایک شعر ہے, میں آپ کو یاد آپ نے جی کہ میں اردو کا صحافی ہوں یہی ہے المیہ میرا. میں اردو کا صحافی ہوں یہی ہے المیہ میرا. میں خود لکھتا ہوں, خود پڑھتا ہوں, خود تنقید کرتا ہوں. کیا کہنے. آپ نے بالکل سامنے رکھ دیا پورے جو ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے, جو ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے, اس کو اس ذریعے سے انہوں نے تشریح کر دیا ہے جو آخری میں انہوں نے شعر بولا. چونکہ اب وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا, دل تو بھرا نہیں, اور بھی من کرتا ہے یہ بہت سارے سوالات کریں, بہت ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں, چونکہ مزہ آ رہا ہے, خوب مزہ آ رہا ہے, اور آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا میرے خیال سے, آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. بہرحال ہم ان سے آگے بھی کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی, اور ان سے آگے بھی ہم روبرو ہوں گے, آپ کو بھی سامنے رکھیں گے, اور بہت ساری چیزوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو ادھوری رہ گئی ہے. تو خالد علی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے. تو آپ نے دیکھا, آپ کو مزہ آیا ہوگا. میں نے وعدہ ہی کیا ہے کہ آگے بھی ہم اس طرح کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ بھی تو وعدہ کرتے جائیں کہ ہمارے نیوز چینل TV6 نیوز نیٹ ورک کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں, اور ساتھ میں کامنٹ باکس میں جا کر کے کامنٹ ضرور کریں.